ہمارے بہت ہی محترم بزرگ ہیں، رہنما ہیں، پاکستان کے انتہائی ممتاز دانشور اور روحانی اسکالر ہیں سید سرفراز شاہ صاحب. شاہ صاحب وہ ہمارے ساتھ آج موجود ہمارے ہیں. درمیان موجود ہیں. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. ہم نے ان کو گزارش کی تھی اور انہیں عذرائے کرم یہاں تشریف لانا قبول فرما لیا. اور شاہ صاحب مجھے وہ آغا شورش کے اشعار یاد آ رہے ہیں جو مولانا اشرف علی تھانوی کے بارے میں انہوں نے کہے، تو وہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں. جناب جس کی صحبت سے ہوئے اہل طریقت مستفید، واہ. جس کی ہیبت سے بتوں کا دبدبا جاتا رہا، باندھ کر اپنے خدا سے رشتہ عہد الست، دعوت و ارشاد کے میدان گرماتا رہا. اس خدا آگاہ پر شورش خدا کی رحمتیں، جو دل پیر و جوان پر لطف فرماتا رہا، اور اس طرح شہرازائے سرسر پریشان کر دیا، اس نے ہر شاخ گلستان کو گل افشاں کر دیا. تو ہم آپ سے فیض حاصل کرتے ہیں، آپ سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، آپ کی دعاؤں کے سائے میں سانس لیتے ہیں. تو آپ کا بہت شکریہ. شاہ صاحب، پاکستان کا حال بھی آپ کے سامنے ہے، ماضی پر بھی آپ کی گہری نظر ہے، اور مستقبل جو ہے اس سے آپ کی کیا توقعات ہیں اور کس طرح آپ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شامی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا. جو الفاظ آپ نے میرے بارے میں کہے وہ ایک اعلیٰ ظرف آدمی کی گفتگو تھی. اللہ تعالیٰ اس کی جزا عطا فرمائے آپ کو. پاکستان کے بارے میں جو بات، یہ تو سبھی کہتے رہے ہیں کہ پاکستان ایسے مقام پر آ جائے گا کہ پاکستان میں دنیا اسلام کے تمام فیصلے ہوا کریں گے. صوفی برکت علی صاحب خاص طور پہ کہتے تھے. جی، امام بری نے بھی یہ کہا. ان کے الفاظ ذرا مختلف تھے کہ یہاں جہاں میں بیٹھا ایک ہوں. مرکزی کردار ادا کرے گا جی پاکستان. تو یہ تو سبھی لوگ کہتے رہے ہیں. ظاہر ہے وہ اتنے بڑے لوگ تھے کہ ان کے الفاظ پر تو میرے الفاظ کوئی ویلیو نہیں رکھیں گے. لیکن میرا اپنا ایمان یہ ہے کہ وہ شاید وقت اب آ گیا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اٹ از جسٹ راؤنڈ دا بینڈ. معاملہ رہ گیا 1-2 سال کا، 2.5 سال کا. یعنی یہ وقت آ گیا قریب، جی بہت قریب، قوموں کی زندگی یعنی میں پاکستان کے آگے بڑھنے کا. انشاءاللہ تعالی. اور پاکستان آگے بڑھے گا اور دنیا دیکھے گی کہ کس طرح سے یہ اور 2-2.5 سال کے بعد کس قدر تیزی سے ترقی کرے گا اور ایک اعلیٰ مقام حاصل کر لے گا، جس کی مجھے اور آپ کو، ہم دونوں کو خواہش ہے. یعنی ڈائریکشن آپ کہہ رہے ہیں کہ درست ڈائریکشن میں چل رہے ہیں ابھی معاملہ. جی، اس وقت تو یہ میں کافی دیر سے کہتا آ رہا تھا کہ اکتوبر کے بعد ہمیں سانس آنا شروع ہو جائے گا. وہ اکنامک انڈیکیٹرز جتنے بھی ہیں وہ اب اسی طرح اشارہ کر رہے ہیں کہ اس کی اکانومی جو نوز ڈائیو میں تھی وہ ریکور کر گئی اور اب بہتری کی طرف ہے. اس کو ظاہر ہے ایک ملک کی اکانومی ہے، اگر گھر کی اکانومی ایک بار خراب ہو جائے اس کو دوبارہ پاؤں پہ آتے آتے 1-2 سال گزر جاتے ہیں. یہ تو بہت بڑا ملک ہے ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ تو آسمان سے کچھ برسے گا یا زمین اپنے خزانے اگل دے گی؟ یہ دوسری بات آپ کی زیادہ موضوع ہے کہ شاید اب ہم ان خزانوں کی طرف توجہ دیں گے جو قدرت نے ہمیں عطا فرمائے اور آج تک ہم اتنے سالوں میں ان کو اگنور کیے ہوئے تھے. اب ہم ادھر کو جائیں گے اور اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہونے کا وسیلہ بن جائے گا. معاشی طور پر استحکام آ جائے گا، جی مگر انشاءاللہ. سماجی طور پر، سیاسی طور پر؟ سماجی طور پر تو شامی صاحب یہ وہ ایریا ہے جس کو ہم نے گزشتہ 50-55 سال میں بالکل اگنور کیا، کہ جو بلڈنگ
नेशन बिल्डिंग मेयर्स होने चाहिए थे, वो ना हमने लिया ना उधर हमारी तवज्जो रही है। और मैं लाइटर नोट पर एक बात कहा करता हूँ कि हुकूमत को इसके लिए इल्ज़ाम न दीजिए कि हुकूमत बहुत बिजी होती है जब वो पावर में होती अपना इक़्तिदार संभालने में। है। उसमें आधा दिन अपोजिशन की साजिशों से बचने में गुजरता है, बाकी आधा दिन साजिशें करने में गुजर जाता है। तो इधर तवज्जो नहीं दे पाई। तो अपोजिशन कहती है कि हमारा वक्त जेल में गुजर जाता है या मुकदमात का सामना करते हुए गुजर जाता है। अब वो होना ये चाहिए कि मुल्क के जितने पहलू हैं, समाजी है, मुआशी है, फौजी हैं, इनको बैक वक्त तरक्की एक यकसा करनी चाहिए, ऊपर आना चाहिए। वो हम नहीं करते रहे। हमारी तो जो कभी किसी एक एरिया में हो गई, कभी किसी मैनेजमेंट में, हम लोग इसको मैनेजमेंट बाय क्राइसिस कहते हैं, मैनेजमेंट बाय क्राइसिस, कि एक क्राइसिस को मैनेजमेंट हल कर रही होती है, बाय द टाइम उसको हल करके फारिग होते हैं तो दूसरा क्राइसिस सर उठा के खड़ा होता है, फिर उसके पीछे जुट जाते हैं। तो ये जो फायर फाइटिंग वाली कैफियत है, इससे निकल के हमें एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ जाना पड़ेगा। और प्लानिंग के साथ साथ हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हम बजट के अंदर रहें, जो बजट बन गया अपनी चादर देखकर पाँव पसारें। उसके अलावा भी एक है शामी साहब कि अगर किसी एक हेड में मद में एक एलोकेशन हुई है, हम उसको बर्स्ट ना होने दें, हम उसके अंदर रहें, तभी मुल्क कामयाब रहते हैं। लेकिन अगर मैं विम्स पर करने लग जाऊं कि मुझे एक सोच आई कि ये प्रोजेक्ट होना चाहिए, कि इसको बनाना शुरू कर दो, फिर सोच आ गई कि ये करना शुरू कर दो, तो वो हम करना शुरू कर दें, उससे इकॉनमी कभी पाँव पर नहीं आती है। तो क्या आप समझते हैं कि जो हमारे सियासतदान हैं और हमारे अदारे हैं, उनमें ये शऊर पैदा होगा कि वो एक दूसरे के साथ मफाहमत करें और जो जेल जाने की बारियां लगी हुई हैं ये रुक जाएं? देखिए, अदारों की जहाँ तक बात है शामी साहब, आपने भी अपनी स्टूडेंट लाइफ में देखा होगा, मैंने भी देखा है बड़ी अच्छी तरह, कि हर अदारा अपना काम दिल जमई से कर रहा था, कोई एक दूसरे के एरिया में स्टेप ओवर नहीं करता था, दखल अंदाजी नहीं, काम सही चल रहे थे। अदारों में एक तो कॉम्पिटेंस मौजूद है। आप सिविल सर्विस को ले लीजिए, एक से एक कॉम्पिटेंट आदमी पड़ा हुआ है। फौजी अदारों को देख लें, एक से एक कॉम्पिटेंट आदमी है। बात यह है कि उनसे काम लिया जाना चाहिए प्रॉपर तरीके से। अच्छा, तो अगर काम हम लेना शुरू कर दें उनसे प्रॉपर तरीके से, तो एक बार फिर मुल्क तरक्की की तरफ चला जाएगा। हम 70 की दहाई शुरू होने तक बड़ी सही समत में जा रहे थे। एक आध पहलू हमारा जमहूरियत का या वो कुछ कमज़ोर था, लेकिन अदर देन डेमोक्रेसी बाकी सब चीज़ें पॉजिटिव तरफ मूव करती थी। वो इसीलिए था कि काम उनसे लिया जा रहा था अदारों से। आज इनसे काम लेना शुरू कीजिए, आज आउटपुट बड़ी अच्छी हो जाएगी इनकी। मगर शाह साहब, ऐसा सिर्फ दुआ के ज़रिए होगा या कोई दवा भी की जा सकती है? दवा के बगैर तो आलिमुल असबाब में कोई काम नहीं होता। ये तो आलिमुल असबाब है, कॉज एंड इफेक्ट की दुनिया है। यहाँ दुआएं सपोर्टिंग वेपन है आपका। असल जो मेन वेपन है वो आपकी मेहनत है, और मेहनत भी वो जो सपोर्टेड हो आपकी जहनी और जिस्मानी सलाहियतों के साथ, वो हमें करना होगा। और रब जब चाहता है तो ऐसे वसीले पैदा कर देता है कि कौमें उधर को चल पड़ती हैं। आगाही हमारे अंदर खुद आगाही आ जाएगी। वैसे एक बात इस सिलसिले में मैं ये कहा करता हूँ कि अगर इंसान ने ये देखना हो
کہ میں کہاں جا رہا ہوں، تو وہ راستہ جس کو وہ طے کر آیا ہے اس کی طرف دیکھتے رہنا چاہیے کہ میں یہ راستہ طے کر آیا. اچھا. تو جو ہماری صورتحال کچھ عرصہ پہلے تھی، اگر اس سے موازنہ کر کر کے چلے تو سود و زیاں کا احساس جاگتا رہتا ہے. صحیح. اور جب سود و زیاں کا احساس جاگتا ہے تو انسان صحیح سمت میں جاتا ہے. ہمارے یہاں میرا خیال ہے کہ ایک پرابلم یہ آ گئی ہے کہ ہم سود و زیاں کے احساس سے ذرا دور چلے گئے. ہم پلٹ کے یہ نہیں دیکھتے کہ تو کیسے پلٹ کے کیسے آئیں اس طرف؟ ابھی تو عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور بالکل صحیح ہے. ان کے جو حامی ہیں وہ کلبلا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور یہ صورتحال کب بدلے گی؟ کبھی نواز شریف صاحب جیل میں تھے، کبھی زرداری صاحب جیل میں تھے. دیکھیے میں تو شاید زیادہ آپٹیمسٹک ہوں. آپ کچھ عرصہ پہلے تک دیکھ لیجیے، اور اس کا کریڈٹ میں میڈیا کو دوں گا کہ میڈیا نے ایک اچھا کام یہ کیا کہ کچھ عرصہ پہلے تک ہم یہ کہتے تھے کہ ہم سے اچھا دوسرا کوئی نہیں ہے. میڈیا نے ایک بات، اب ایک احساس پیدا کر دیا کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور جب کسی کو یہ احساس ہو جائے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آدھا تو وہ ٹھیک ہو گیا، باقی آدھا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ احساس میڈیا نے تو پیدا کیا. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہاں بیٹھا ہوں، یہ میری آنیسٹ اوپینین ہے کہ میڈیا نے یہ احساس دیا. آپ آج سے 5 سال پہلے کے پروگرام دیکھ لیجئے، آپ تو آپ کا تعلق میڈیا سے ہے. صرف ایک ہی بات سننے میں آتی تھی کہ ہم جیسا دوسرا کوئی نہیں جہاں میں، ہم سب سے اعلیٰ ہے، ہم سے کوئی غلط خود پرستی جسے کہتے ہیں. لیکن یہ احساس جاگ گیا. اب یہ 50% آف دی جاب از ڈن، بقایا 50% بھی انشاءاللہ اب ہو جائے گا. کہ اب آپ دیکھیے ٹاک شوز، کہیں کہیں اب یہ آواز اٹھتی ہے کہ یہ تو خرابیاں گنوا دی ہیں آپ نے، اس کا حل بتائیے. ساتھ میں حل بھی پیش کیجیے. بالکل. جی، اب یہ آواز آنے لگی ہے، تو جب یہ آواز آنے لگی ہے تو اب حل بھی آئیں گے اور ٹھیک ہوگا معاملہ. تو جیل کے دروازے کھلیں گے؟ دروازے کھلنے میں شاید تھوڑا وقت لگ جائے، کھلنا تو ہے بہرحال اسے. یہ کہ صرف اتنا دیکھنے کی بات ہے کہ آج کھلے گا یا کل، کھلنا تو طے ہے، تو اس میں شاید تھوڑا وقت لگ جائے. اچھا. یہ بھی کہا جاتا ہے نا جب کہ ڈیل جو ہے وہ کر کے ہی جو ہے سیاستدان باہر آتے ہیں. ملک کے وسیع تر مفاد میں اگر کوئی سیاستدان ڈیل کرتا ہے حالات کو بہتر کرنے کے لیے، تو وہ ڈیل پھر ٹھیک ہے، کرنی چاہیے. اس بارے میں شاید میرے خیالات آپ کے لیے انوائنگ ہو جائیں، آپ اوفینڈ ہو جائیں اس بات سے. اگر کسی نے کوئی قصور کیا ہے تو پھر کسی ڈیل کا کوئی سوال نہیں ہے. اچھا. پھر اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وی مسٹ انشور کہ کوئی بے گناہ سزا نہ بھگت جائے. تو میں تو اس معاملے میں جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدت مند ہوں بڑی شدت کا، کہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں وہ جو گولڈن پیریڈ ہو گیا، اس کے پیچھے شاید وہ اصول تھا ایک جس پہ حکومت قائم تھی کہ قصوروار کو معاف نہ کیا جائے، اور جس نے اچھا کام کیا ہے اس کو ریوارڈ ضرور ملنا چاہیے. اچھا. تو یہ گولڈن پرنسپل ہے. ہمارے یہاں مینجمنٹ میں بھی ہم اسی کو ایکسرسائز کرتے ہیں کہ جو پروفیشنل غلطی ہے وہ کسی طرح معاف نہ کی جائے. جیسے مگر وہ سزا عوام دیں گے یا عدالتیں دیں گی یا انتظامیہ دے گی؟ نہیں صاحب، سزا اور جزا کا اختیار عدالت کے پاس ہوتا ہے ہر مہذب معاشرے میں. نہ تو سڑکوں پر کسی کو سزا دی جا سکتی ہے، نہ سڑکوں پر کسی کی ستائش ہو سکتی ہے. یہ بری کرنا یا سزا دینا عدالت کا کام ہے، اور ہمیں اس کام کو عدالت ہی پہ چھوڑ دینا چاہیے. سر، عدالت نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی کی سزا دے دی. آج کئی اشرے گزرنے کے بعد عدالت کہہ رہی ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے.
نظام کی خرابیاں ہر جگہ ہو جاتی ہیں. بڑی اچھی بات ہے کہ کم از کم اتنا تو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے کہ آج کئی عشرے گزرنے کے بعد بھٹو صاحب کو یہ کہہ دیا گیا بھٹو صاحب کے لیے کہ وہ فیصلہ غلط تھا. اتنا تو اپریشیٹ ہمیں کر لینا چاہیے کہ چلیے دیر سے صحیح لیکن اپنی غلطی کو بڑا لاؤڈلی ایکسیپٹ کر لیا گیا. اب اس سے ایک سٹیپ اور آگے جا کے اس کے لیے کمپنسیٹ کر دیا جانا چاہیے آدمی کو. وہ اسی وقت ہوگا جب ہم ستائش کے ساتھ ساتھ یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے جائیں کہ صاحب اس کا حق یہ بھی بنتا ہے, وہ بھی جہاں یہ حق دیا آپ نے اچھا یہ مزید حق بھی دے دیجیے. تو آج جن لوگوں کو جیل میں ڈال رکھا ہے 10-15 سال کے بعد کہیں کہ وہ ہو بڑی زیادتی ہو گئی نہیں پھر ان بیچاروں کا کیا بنے گا؟ مہذب معاشروں میں تو کمپنسیٹ کیا جاتا ہے باقاعدہ. میں اگلے دن ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ کسی صاحب کا مقدمہ تھا, ان کے انتقال کو بھی کئی سال ہو گئے جی, اب وہ بری کر دیے گئے اس مقدمے سے. یہ تو بڑا اچھا ہے کہ چلیے بری تو ہوا بندہ, لیکن اس کو اب کمپنسیٹ کر دیا جانا چاہیے, اس کے لواحقین کو کمپنسیٹ کر دیا جائے. تو امید یہ کرتا ہوں کہ جہاں اور اتنے قوانین بنے ہیں یہ قانون بھی حکومت بنا دی گئی کہ مگر سر ایک کمپنسیشن تو وہ ہے نا جو قوم کو ملے اجتماعی طور پر جی کہ دوسروں کے ساتھ ایسا نہ ہو سکے. ماضی میں جن کے ساتھ ہوا سو ہوا. صاحب اجتماعی کمپنسیشن جس کو قومی کمپنسیشن کہتے ہیں, قوم کو کمپنسیشن, وہ اسی وقت ہوگی جب افراد سے ہی کام شروع ہو جائے. انفرادی سطح پر جب ہم کمپنسیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ اجتماعی کمپنسیشن پر چلی جاتی بات. پہلے ادھر تو آئیے کہ فرد کو کمپنسیٹ کر دیا جائے کہ بے گناہ کو اگر جیل میں ڈال دیا گیا تو حکومت اس کے لیے اس کو ہر طریقے سے کمپنسیٹ کر دے, اور خاص طور پہ اس انداز میں کہ جو دوسرے کی شہرت پہ دھبا لگا ہے اس کو دھو دیا جائے. وہ سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے کسی بھی فرد کے لیے. تو جب ہم یہ کریں گے معاشرہ کیا ہے, سوسائٹی کیا ہے, افراد کا مجموعہ ہے, تو جب ہم فرد سے شروع کرتے ہیں تو پوری سوسائٹی کے لیے آ جاتی بات. آپ سر مجھے صاحب نظر ہیں معذرت سر, آپ کی بریک لینی ہے, ایک کوئی بریک لے لیتے ہیں. گفتگو جو ہے شاہ صاحب سے کی, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. روحانی اسکالر جناب سرفراز شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شامی صاحب, شاہ صاحب آپ سے یہ بات منسوب کی جا رہی ہے کہ آپ نے کہیں فرمایا کہ بانی پی ٹی آئی باہر تو آ جائیں گے جیل سے لیکن اقتدار کے لیے ان کو انتظار کرنا پڑے گا. جی میں نے بالکل عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک تو رحم فرمائے گا کہ بانی پی ٹی آئی آ جائیں گے. میں تو ابھی بھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ مشکلات کم ہوں گی ان کی. جی میں نے تو ابھی عرض کیا تھا جیل کا دروازہ کھل جائے گا لیکن کرسی تک آتے آتے کچھ وقت لگ جائے. اچھا, وہ میں اب بھی اس پر قائم ہوں. ٹھیک, شاہ صاحب تو یعنی بالآخر نوبت آ جائے گی, جی ہو سکتے گرچہ دیر میں. اچھا, سر ایک شاہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ ایک اہل نظر کی حیثیت سے آپ کے, اگر میں آپ سے یہ عرض کروں کہ آپ کیا مشورہ دینا پسند کریں گے عمران خان صاحب کو, نواز شریف صاحب کو, اور شہباز شریف صاحب کو, اور مریم کو, اور بلاول کو؟ شامی صاحب میں چونکہ بہت بوڑھا آدمی ہوں اور اولڈ اسکول آف تھاٹ کا آدمی ہوں, تو میرے یہاں تو ایک چیز ہے کہ مخالفت میں, دشمنی میں, لڑائی میں بھی ادب, آداب اور دوسرے کی عزت نفس اس کا خیال کیا جانا چاہیے. میں تو اس خاص طور پہ جو آپ کے بلاول بھٹو صاحب ہیں, جس طرح بانی پی ٹی آئی انگلینڈ کے پڑھے ہوئے ہیں اور چھوٹی عمر میں یو کے چلے گئے تھے, اس کا بلاول بھٹو صاحب کی بھی ٹریننگ وہیں کی ہے,
اور بلاول بھٹو صاحب کو دوسروں پر ایک ایج حاصل یہ ہے کہ سر شاہ نواز وہ بھی جوناگڑھ کے دیوان تھے، وزیر اعظم، پھر ان کے نانا وہ منسٹر کے لیول سے اٹھے اور پرائم منسٹر رہے. ان سے ہزار اختلاف میرے ہو سکتے ہیں نظریاتی، جو کوئی یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. تو لیکن ان کی ذہنی صلاحیتوں سے انکار ممکن نہیں. بہت پاورفل آدمی تھے. اور پھر ان کی والدہ صاحبہ بڑی ٹیلنٹڈ خاتون تھیں اور وہ 2 مرتبہ وزیر اعظم رہی. جینیٹیکلی ان کے اندر یہ چیز موجود ہے. تو میں جب یہ آئے ہیں تو میں ایک بات پہ خوش تھا کہ ان کی سیاست بڑی سوبر ہوگی. یہ جو آج کا دھارا ہے اس میں بہہ نہیں جائیں گے. اچھا. تو اللہ کرے کہ یہ اس رنگ میں سیاست لے جائیں جہاں یہ پڑھتے رہے ہیں. ٹھیک. کہ دشمنی میں بھی وہ ایک ان کا واقعہ ہے برٹش پارلیمنٹ کا. میکملن پرائم منسٹر تھے، ان کے صاحبزادے بھی ممبر پارلیمنٹ تھے. بڑی دھواں دھار تقریر کی میکملن صاحب کے صاحبزادے نے اور بڑی شدید تنقید حکومت پہ کر دی، جبکہ والد ان کے وزیر اعظم تھے. تو میکملن جواب دینے کے اٹھے اور صرف 2 جملے کہے کہ جینٹلمین where this worthy member parliament get this wisdom from, it is not up to me to say. اچھا. اب یہ اتنا خوبصورت جواب ہے. ان کی بیٹے کی 1 گھنٹے کی تقریر کے جواب میں 2 جملے کہہ دیے کہ جینٹلمین اٹس ناٹ اپ ٹو می ٹو سے ویئر ڈیڈ یو گیٹ دس وزڈم فرام. اب ان کی سب کی وزڈم تو کہیں نہ کہیں سے آئی ہے نا. بلاول کی اپنی والدہ سے آئی، نانا سے آئی، نہیں میں یہی تو مریم کی اپنے والد سے آئی. میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ جیسے بانی پی ٹی آئی سے ذاتی طور پہ میں جو دیکھتا ہوں کہ اچھے خاندان کے ہیں. ان کے والد سے میں اپنے کام کے سلسلے میں آفس کی طرف سے گیا تھا، 1970 میں ملا تھا. تعلیم یافتہ ہیں بہت، اور پھر ویل ریڈ بہت ہیں. تو اسی طرح بلاول بھٹو صاحب کا توقع مجھے یہ ہے کہ وہ سوبر انداز لے آئیں گے جہاں یہ پڑھ کے آئے ہیں، جہاں سے ٹریننگ لے کے آئے ہیں، کہ دشمن کو برا کہنے کی بجائے بڑے خوبصورت، جیسے ابھی میں نے میکملن کی ایگزامپل دی. تو اگر یہ انداز آ جائے ہمارے ملک میں، یقین کیجئے کہ ہماری بہت سی مشکلات خود بخود حل ہو جائیں گی. شاہ صاحب اسی سے جڑا ایک سوال ہے جو کہ ظاہر ہمیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں انہوں نے کیا ہے. اسد محمود صاحب نے سیالکوٹ سے، وہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ بحیثیت قوم ہم متحد کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے صاحب کا سوال ہے. اسد محمود سیالکوٹ سے. جب بھی ہم پر کوئی وقت آیا ہے، کوئی وقت پڑا ہے، ہم از خود متحد ہو گئے ہیں. یعنی بحران میں یہ ہماری فطرت میں ہے. تو اس کی طرف سے تو میں اتنا پریشان نہیں ہوں. اس وقت کی ضرورت یہ ہے کہ زیادہ توجہ اکانومی کے ساتھ ساتھ نیشن بلڈنگ پر اگر دے دی جائے، اور اس کے لیے کیا جائے. آپ بھی اس وقت اسٹوڈنٹ ہوں گے، میں بھی اسٹوڈنٹ تھا. تو ہم نے دیکھا کہ ایک دن سنیما ہال میں پولیس آ گئی ہے اور سب کو کہہ رہی کھڑے ہو جاؤ. اچھا. معلوم نہیں کیا ہو گیا. تو تھوڑی دیر میں ترانہ بجنے لگا اسکرین پر. اچھا. تو پتہ چلا کہ اب سے ترانہ بجے گا، اور جتنے بھی وہاں اسپیکٹیٹرز ہیں جی ہاں، وہ سب کھڑے ہو جائیں گے. پھر ایک اور چینج ہم نے دیکھی کہ فلم شروع ہونے سے پہلے یا انٹرول کے بعد بھی ایک فلم چلا کرتی تھی، اس میں قائد اعظم فٹ پاتھ پر چل رہے ہیں اور آ رہا ہے کہ
پیدل چلنے والے فٹ پاتھ استعمال کریں. اور میسج یعنی کہ پبلک سروس. اب یہ آہستہ آہستہ بلڈ اپ ہمیں کیا جا رہا تھا. مال روڈ پر زیبرا کراسنگ مارک ہو گئی, لین سسٹم مارک. اب تو فٹ پاتھ ہی ختم ہو گئے. تو وہ ویسے اس کا میسج بھی تھا اس میں کہ جہاں فٹ پاتھ نہیں ہے وہاں آن کمنگ ٹریفک کے مخالف سمت میں چلیے تاکہ آپ کو نظر آئے کہ ٹریفک ہے. صحیح. تو لین سسٹم اور زیبرا کراسنگ انٹروڈیوس ہوا. اس وقت ہم اسٹوڈنٹ تھے, میرا خیال شاید 9th میں یا میٹرک میں ہوں گا میں. تو یہ سب ادھر کو آہستہ آہستہ ہم جا رہے تھے. اچھا. ڈسکنٹینیو ہو گیا بدقسمتی سے یہ. ایک بار پھر ہم ادھر کو اگر جائیں کہ ہمیں ہجوم سے ٹرانسفارم کر دیا جائے ایک قوم میں, اور اس کے لیے یہ میئرز اسی طرح لینے پڑیں گے. میں تو کئی بار اپنے پروگرامز میں ایک عرض کر چکا کہ میڈیا 24 گھنٹے ہمارا الیکٹرانک میڈیا کام کر رہا ہوتا ہے. اگر الیکٹرانک میڈیا کے مالکان ذرا سی ہمت دکھائیں اور آدھا گھنٹہ, زیادہ نہیں, اس قسم کے پروگراموں کو دے دیں اچھا قوم کی خاطر, صحیح, تو بہت سروس ہو جائے گی. یہ ڈاکٹر فرید ملک صاحب ہیں, سائنس فاؤنڈیشن کے چیئرمین سابق, وہ آپ کی تائید کر رہے ہیں. بڑی ان کی بڑی مہربانی ہے, بڑی نوازش. اچھا سر, نیشن بلڈنگ میں ظاہر ہے سیاسی جماعتوں کا بھی کردار ہوتا ہے. ایک سوال ہے سیف اللہ صاحب لاہور سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ مذہبی تنظیموں کا جو رول ہے وہ کیا ہے اور ان کے ہوتے ملک ترقی کر سکتا ہے؟ شاید اتنی شدت سے وہ ڈیزرو نہیں کرتے کہ ان پہ تنقید کی جائے. اچھا. ان کا رول ہے, ایک بڑی خدمت کرتے ہیں وہ, لیکن وہ سیاست میں گئے بغیر اور اپنا جو لب و لہجہ ہے اس کو ذرا دھیما رکھے ہوئے کام کریں تو ایک بڑی خدمت کرتے ہیں. ہم فیشن کے طور پہ مولانا حضرات کو برا کہہ دیتے ہیں کہ مولوی ایسا, مولوی ایسا. خود مولوی جو خدمت سر انجام دیتا ہے, آئی ایم شیور کہ میں اور آپ دونوں نہیں کر سکتے وہ خدمت. آپ کسی بھی مولانا صاحب کو پیراشوٹ کے ذریعے ماؤنٹ ایوریسٹ پہ اتار دیجئے, انہیں معلوم ہے کہ دور دور تک کہیں کوئی دوسرا انسان نہیں بستا, پرندے بھی نہیں ہیں, لیکن عین وقت مقررہ پہ کھڑے ہو کے اذان دیں گے, وہ نماز پڑھیں گے. یہ اتنی ایگزیکٹنگ ڈیوٹی ہے جو میں اور آپ نہیں کر سکتے, کہیں نہ کہیں اکھڑ جائیں گے. جو کچھ ان کے پاس علم ہے وہ بانٹتی ہیں لوگوں میں, تو میں تو ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں اس خدمت کے لیے. لیکن تھوڑا سا یہ ہے کہ لب و لہجہ اگر ہم لب و لہجہ تو ماشاءاللہ ان کا ایسا ہے جیسے کفار کے مقابلے میں یعنی ہر وقت للکارتے رہتے ہیں. دیکھیے سنت یہ ہے, آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدترین حالات میں بھی اپنے بدترین مخالف کے ساتھ بھی ہمیشہ نرم اور دھیمے لہجے میں گفتگو فرماتے تھے. ایک سنت ہمارے سامنے ہے, اس کو فالو کر لے, مسئلہ حل ہو جائے گا. جیسا یہ بتائیں کہ جو غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے, اور پھر ادھر اب ہمارے خطے میں جو جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں, افغانستان سے ہماری کشیدگی پیدا ہو چکی ہے, ایران پر نظر ہے, اسرائیل کی بھی, امریکہ کی بھی. تو کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ عالمی منظر جو ہے, اس میں کچھ سکون آئے گا؟ کسی بڑے ٹکراؤ کی طرف شاید نہ یہ جانے دیں. جو بڑی طاقتیں ہیں وہ اس کانفلکٹ کو کنٹرول کر کے رکھیں گی کہ اتنا نہ پھیل جائے جس سے ہم ان کے مفادات پہ زد آ جائے. اچھا. تو کسی بہت بڑے کانفلکٹ کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. سب سے زیادہ جو ضرورت ہے, اب افغانستان شاید کبھی بھی پاکستان کے ساتھ اس قسم کا سلوک نہ کرے جو اس نے کیا ہے, ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ. لیکن جو ہمارے مشرق میں دشمن بیٹھا ہے, اس کی
جو کووڈ ایکٹیویٹیز ہیں اس کو بڑا باریکی سے مانیٹر کیا جانا چاہیے، کیونکہ وہ ہمیں چین سے نہیں بیٹھنے دے گا، اس پہ نظر رکھنی چاہیے۔ غزہ میں کیا وہ اچھی خبر دیکھتے ہیں؟ اورنگزیب صاحب ہیں وہ بھی سوال یہی کر رہے ہیں ساہیوال سے، وہ کہہ رہے ہیں فلسطین کا مسئلہ آپ کو لگتا ہے حل ہو جائے گا کب تک؟ میرا خیال ہے کہ شاید یہ آہستہ آہستہ حل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ دنیا مجبور ہو جائے گی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اچھا، خود اسرائیل بھی اس پہ مجبور ہو جائے گا کہ اس کو حل کرے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے کسی کا۔ آج سر خبر آئی تھی کہ اسرائیلی فوجی خودکشیاں کر رہے ہیں، پچھلے سال بھی کی، اس سال بھی، یعنی کہ وہ خود یعنی کہ تنگ آ کے خودکشیاں کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب یہ دعا جو ہے، دعا تقدیر بدل دیتی ہے؟ جی، تقدیر کے دو حصے ہیں، ایک تو تقدیر مبرم ہے جو بہت چھوٹی ہے، ہارڈلی 5 to 10% آف دی ٹوٹل، جی، وہ نہیں بدلتی ہے۔ تقدیر معلق ہے جو 95% ہے اس تقدیر کا حصہ، وہ انسان خود تحریر کرتا ہے ان اختیارات کے ذریعے جو رب نے اسے تفویض کیے ہیں۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، میں انتہائی معذرت سر، دامن گنجائش نہیں ہے بریک اب کا، آپ ہمارے لیے پھر دعا فرمائیں، جی میں حاضر جناب، میں تو شاید کہ ہماری تقدیر بدل جائے۔ بدل جائے۔ چلیں، ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو ہر طریقے سے نوازا ہے، عزت سے، قابلیت سے، تو اللہ اور اس کو زیادہ کر دے۔ صحیح شاہ صاحب، سر بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے پروگرام میں۔ ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ناظرین اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔